बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी चौथी जमात की। स्टूडेंट, पेज नंबर 41, कंप्यूटर की कहानी। मिस सारा क्लास में दाखिल हुई तो तमाम तालबात ने पुरजोश अंदाज में उठकर उनका इस्तकबाल किया। अस्सलामु अलैकुम मिस। कुछ लड़कियों ने रिवायती अंदाज में उन्हें सलाम किया। मिस ने उनके सलाम का जवाब दिया। वो उनके स्कूल में कंप्यूटर की टीचर के तौर पर आई थीं। बच्चों, जैसा कि मैंने कल की तारुफी क्लास में आपको बताया था कि आज मैं आपको कंप्यूटर लैब में ले चलूँगी और कंप्यूटर का तारुफ कराऊंगी। मिस सारा ने कहना शुरू किया। जी मिस। 2-3 आवाज़ें बुलंद हुईं। उसके बाद मिस ने उन्हें इशारा किया और तमाम लड़कियों को अपने साथ क्लासरूम्स के आखिर में बनी कंप्यूटर लैब की तरफ लेकर चली। कुछ अरसे कबल ही स्कूल की हेडमिस्ट्रेस की कोशिशों से 10 कंप्यूटर आए थे जिनके लिए खूबसूरत लैब बनवाई गई थी। साथ ही हुकूमत की जानिब से कंप्यूटर की उस्ताद भी मुकर्रर की गई थीं। पेज नंबर 42 खोलिए। लैब में दाखिल होकर मिस उन्हें एक मेज़ पर ले गईं जहां कंप्यूटर का एक मुकम्मल सेट रखा हुआ था। मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, उन्होंने लड़कियों को मुतवज्जा करते हुए कहा। जी मिस, बताइए। कंप्यूटर लातीनी ज़बान के लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है। इसका मतलब शुमार करना है। कंप्यूटर की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब इंसान ने पत्थर की मदद से गिनना शुरू किया, कंप्यूटर की इब्तिदा उसी वक्त हो गई थी। मिस ने ये मुफीद मालूमात दी तो तमाम लड़कियां उनकी तरफ गौर से देखने लगीं। देखो, ये जो तुम्हारे सामने एक ब्रीफ केस नुमा चीज़ है, इसे हम CPU कहते हैं। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। ये दूसरी TV नुमा चीज़ है, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। इसके ज़रिए हम कंप्यूटर में दाखिल की जाने वाली मालूमात को देख और पढ़ सकते हैं। क्या कंप्यूटर पर खेलने के अलावा भी कुछ किया जा सकता है? नन्ही युसरा, जो अपने भाईजान के कंप्यूटर पर अक्सर खेला करती थी, मासूमियत से पूछ बैठी। नन्ही युसरा, कंप्यूटर तो इस दौर की अहम इजाद है, ये खेलने के लिए तो नहीं बनाई गई। वो मुस्कुराईं। मिस, हमारे अब्बू तो अपने तमाम अहम काम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। दफ्तर की तमाम फाइलें, कारोबारी खतूत वगैरह उस पर टाइप करके महफूज कर लेते हैं। यही तो इसका दुरुस्त इस्तेमाल है। मिस ने खुश होकर कहा। कंप्यूटर बनाने वालों का मकसद ही ये था कि हम इसके ज़रिए अपनी महारतों में इजाफ़ा करें और कम वक्त में इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। हमने सुना है कि कंप्यूटर पर अब अंग्रेज़ी ज़बान के अलावा उर्दू में भी काम किया जा सकता है। क्या ये दुरुस्त है? नायला ने सवाल करा। नायला ने सवाल किया। आपने ठीक सुना है बेटा, मिस ने मुड़कर नायला की तरफ देखकर कहा। मिस, कुछ बताइए ना कि कंप्यूटर पर उर्दू में किस तरह काम होता है। बेटा, एक दौर था कि कंप्यूटर अंग्रेज़ी के अलावा कोई ज़बान नहीं लिखता था।
لیکن بعد میں اس کی افادیت بڑھا دی گئی۔ مس نے میز سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، اب دنیا کی کئی زبانوں میں کمپیوٹر کے ذریعے بھرپور طریقے سے کام لیا جا رہا ہے۔ اردو کا استعمال کمپیوٹر کے ذریعے کس طرح کیا جا رہا ہے؟ مختلف قسم کے اردو سافٹ ویئرز کے ذریعے اخبارات و رسائل اور دیگر اقسام کی کتب کی کمپوزنگ اب اس کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن کمپیوٹر سے کتابت کرنے کا کوئی فائدہ؟ انجم بھی ہمت کر کے پوچھ بیٹھی۔ اس سے مہینوں کا کام دنوں میں ہونے لگا ہے۔ اس کے علاوہ کام میں یکسانیت پیدا ہوئی ہے۔ کتابوں کی دلکشی کے لیے اردو کو مختلف ڈیزائن کے ساتھ خوبصورت انداز میں پیش کیا جانے لگا ہے۔ شکریہ مس، لڑکیوں نے کہا۔ مس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب کل میں آپ کو کمپیوٹر کے استعمال کا طریقہ سکھاؤں گی۔ اسٹوڈنٹس، ہیڈ مسٹریس کی کوششوں سے حکومت نے 10 کمپیوٹر اسکول کے لیے بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ اسکول کے لیے کمپیوٹر ٹیچر کا بھی انتظام کیا تھا۔ وہ کلاس میں آئیں، انہوں نے کمپیوٹر کے بارے میں بچوں کو تھوڑی تفصیل بتائی کہ کمپیوٹر لاطینی زبان کمپیوٹ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، اور کمپیوٹر کے جو پارٹس ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ بریف کیس نما چیز جو ہے اسے ہم سی پی یو کہتے ہیں، اور سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹی وی نما جو چیز ہے اسے ہم مانیٹر کہتے ہیں، اور مانیٹر کے ذریعے کمپیوٹر میں داخل کی جانے والی معلومات کو ہم دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کھیل کی چیز نہیں ہے، ہمارے کاموں کی چیز ہے۔ یہ ہمارا کام جو کافی ٹائم لے، وقت لے، وہ کام ہمارا منٹوں اور سیکنڈوں میں انجام دے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ذریعے اس میں جو مختلف سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے اخبار و رسائل اور دیگر اقسام کی کتب کی کمپوزنگ کی جاتی ہے، اور اچھی طرح اس پہ خوب ڈیزائن دیے جاتے ہیں، کتاب کو دلکش بنایا جاتا ہے، کام میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ وقت کافی بچتا ہے۔ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بچوں، کھیل کود میں بھی زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے اپنا۔ سب سے جو بچہ وقت کی قدر نہیں کرتا نا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ آپ سب کو بھی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سونے میں، کھیلنے کودنے میں سارا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی پڑھائی کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم رکھیے اور اس پہ اپنا مطالعہ کریں، پڑھیں، سمجھیں اور اپنے اسباق کو یاد کریں، سوالات یاد کریں۔ اسٹوڈنٹ، آپ کی اردو کی ٹیچر نے کمپیوٹر کی کہانی سے متعلق سوالات آپ کی کاپیوں پہ دیے ہیں۔ اسکول آئیے، اپنا پچھلا کام چیک کرائیے، نیا کام لے کر جائیے۔ پہلا سوال آپ کو دیا ہے، کمپیوٹر کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب، کمپیوٹر لاطینی زبان کا لفظ کمپیوٹ سے نکلا ہے، اس کا مطلب شمار کرنا ہے۔ یہ جواب متعدد بار آپ لکھیے تاکہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہو۔ دوسرا سوال آپ کا ہے، کمپیوٹر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کمپیوٹر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے اپنی مہارتوں میں اضافہ کریں اور کم وقت میں اس سے زیادہ کام لیں۔ تیسرا سوال ہے، کمپیوٹر کے ذریعے کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر کے ذریعے ہم اپنے تمام اہم کام کر سکتے ہیں۔ دفتر کی تمام فائلیں، کاروباری خطوط وغیرہ اس پر ٹائپ کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اگلا سوال دیکھیے، کی بورڈ کیا کام کرتا ہے؟ کی بورڈ سے ہم کمپیوٹر کو معلومات اور ہدایت دیتے ہیں۔ سی پی یو کو کمپیوٹر میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو گھر میں ہوم ورک میں خوش خط لکھنا ہے۔ سی پی یو، کمپیوٹر، لاطینی، مانیٹر، حیثیت، کاروبار، دماغ، معلومات،
یہ سب کام آپ کو گھر سے اچھی ہینڈ رائٹنگ میں کر کے صفائی سے کر کے لے کر آنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اردو کی ٹیچر نے آپ کو مضمون لکھوا دیا ہے چڑیا گھر کی سیر۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے، چڑیا گھر کی سیر۔ یہ مضمون یاد کرنا ہے، سوالات کے جوابات یاد کرنا ہے، پچھلا کام دہراتے رہنا ہے۔ اسکول کھلتے ہی ششمائی امتحان لیے جائیں گے تاکہ آپ اچھے سے اچھی تیاری کریں اور آپ اپنے پرچوں کو اچھا سالو کر سکیں۔ اپنا بالکل وقت ضائع نہ کریں بچوں۔